إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے عبادت التفکر۔ اللہ تعالیٰ کی آیات، اس کی قدرت کے نشانات میں غور و فکر کرنا، تأمل اور تدبر کرنا، یہ اعمال قلوب میں سے ایک اہم عمل ہے اور عبادات میں سے ایک اہم عبادت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب مقدس میں ان لوگوں کی تعریف کی ہے، ان کو صاحب عقل و دانش اور صاحب فہم و فراست قرار دیا ہے، جو اللہ رب العزت کی قدرت کے نشانات میں تدبر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، کہ وہ لوگ صاحب فہم و فراست، عقل و دانش ہیں کہ جو اللہ رب العزت کی مخلوقات میں تدبر کرتے ہیں اور تفکر کرتے ہیں۔ اور ان لوگوں کی اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں مذمت کی ہے کہ جو لوگ اس بات سے غافل ہیں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نشانات میں غور و فکر کرنے سے قاصر ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، کتنی ہی ایسی نشانیاں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نشانات زمین و آسمان میں ہیں، لوگ ان کے پاس سے گزر جاتے ہیں اور ان کے بارے میں غور و فکر اور تدبر نہیں کرتے۔ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام معاملات کے اندر ہمیں غور و فکر کرنے کا حکم دیا، اور یہ آیات کریمہ جو میں نے تلاوت کی سورہ آل عمران کی، ان کے بارے میں فرمایا، وَيْلٌ لِّمَنْ قَرَأَهَا وَلَمْ يَتَفَكَّرْ فِيهَا، کہ اس آدمی کے لیے ہلاکت ہو جو یہ آیات تلاوت کرتا ہے، اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور پھر ان کے اندر غور و فکر نہیں کرتا۔ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی طور پہ معاملات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نشانات میں تدبر کی ہمیں ترغیب دلائی کہ انسان غور کرے اور سوچے کہ آسمان و زمین کا نظام اللہ رب العزت نے کیسے قائم کیا ہے۔ یہ نظام شمسی
یہ چاند کا طلوع و غروب اللہ رب العزت نے اس نظام فلکی کو کیسے بنایا ہے، ان چیزوں میں انسان جو غور و فکر کرتا ہے اور تدبر کرتا ہے تو حضرت سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اذا المرء كانت له عبرۃ ففي كل شيء له اذا المرء كانت له فکرۃ ففي كل شيء له عبرۃ۔ جب انسان غور و فکر کرتا ہے تو ہر چیز سے اسے کچھ نہ کوئی سبق ملتا ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کی آیات میں تدبر کرتا ہے، تأمل کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت اور قدرت اس کی دھاک اس کے دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت کی قدرت پر یقین اس کا بڑھ جاتا ہے، دنیا کی بے ثباتی اور اس جہان کے عارضی ہونے کا اس کو احساس ہونے لگتا ہے۔ اسی لیے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پر مثال جب بھی کوئی ایسی بات آتی تو آپ اس میں تدبر، تفکر، غور و فکر کرنے کی ترغیب دلاتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آرام فرما تھے، چٹائی پر آپ آرام کر رہے تھے اور چٹائی کی کڑیاں اس کے نشانات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر نظر آ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے حضرت کیسر و کسریٰ کے بادشاہ کتنی ٹھاٹھ باٹھ اور شان و شوکت سے زندگی بسر کرتے ہیں، اور آپ اس چٹائی پر آرام کر رہے ہیں اور آپ کے جسم اطہر پر اس کے نشان پڑ چکے ہیں، تو آپ کیوں نہ ہم آپ کے لیے ایک بہترین اچھا سا نرم سا گدیلا بنا دیں، بستر بنا دیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عمر مالی ولی دنیا، مجھے اس دنیا کی دولتوں سے اور مال و دولت سے کیا تعلق۔ آپ نے فرمایا وَمَثَلُ الدُّنْيَا وَمَا مَثَلُ الدُّنْيَا إِلَّا كَرَاكِبٍ، دنیا کی مثال ایسے ہے کہ جس طرح کے کوئی مسافر گرمی کے موسم میں سفر کر رہا ہو اور وہ تھک گیا، تھوڑی دیر وہ سستانے کے لیے، آرام کرنے کے لیے ایک درخت کے نیچے لیٹا اور آرام کر کے پھر آگے چلتا بنا۔ تو دنیا کی بے ثباتی بھی آپ نے بیان کر دی اور دنیا کے ساتھ تعلق کی مثال بھی آپ نے لوگوں کے سامنے واضح کر دی۔ اس لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جو آدمی غور کے ساتھ، فکر کے ساتھ، تدبر اور تفکر کے ساتھ دو رکعتیں اور وہ بھی درمیانی ادا کر لیتا ہے، وہ پوری رات کے قیام سے بہتر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز ادا کیا کرتے تھے تو آپ جب کبھی آیت رحمت سے گزرتے وہاں ٹھہر کر اللہ تعالیٰ سے اللہ کی رحمت کا سوال کرتے، اور جب کبھی آیت عذاب سے گزرتے تو وہاں آپ ٹھہر کر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے پناہ طلب کرتے، کیونکہ انسان جو بھی کام کرتا ہے اور اپنے ارد گرد اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نشانات دیکھتا ہے تو اس کے سامنے دنیا کی حقیقت بھی واضح ہو جاتی ہے، اللہ رب العزت کی قدرت کا احساس بھی اس کو ہوتا ہے، اور انسان یہ سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ اس پورے اس کارخانہ قدرت اور کائنات کے نظام کو چلانے والا آخر کوئی ہے۔ جس طرح کہ علامہ اقبال مرحوم نے بڑی اچھی بات کہی، کہتے ہیں پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکیوں میں کون، پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکیوں میں کون، کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کون لایا کھینچ کر پچھم سے باد سازگار، خاک یہ کس کی ہے کس کا ہے یہ نور آفتاب، کس نے بھر دی موتیوں سے خوشہ گندم کی جیب، موسموں کو کس نے سکھلائی ہے خوئے انقلاب۔ کہ انسان جب ان چیزوں پہ غور کرتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ سوالات از خود آتے ہیں اور ان کے جوابات بھی اس کو ملتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت پر اس کا یقین اور مستحکم ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے دل میں بیٹھتی ہے، اس کے دل میں دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کی فکر اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے اور اجاگر ہوتی ہے جب انسان ان چیزوں پہ تدبر کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے اور تفکر کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ ہمیں توفیق بخشے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کریں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ان کو پڑھیں اور ان کے اندر جو مثالیں بیان کی گئی ہیں ان پر ہم غور کریں تاکہ ہمارا ایمان اور یقین اور زیادہ پختہ ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق بخشے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. محترم بھائیوں اور عزیزوں، پیارے نبی حضرت جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، ہم آپ کے ساتھ تھے. تو اس وقت چاند کی 14ویں رات تھی، بدر تمام تھا، آسمان پہ چمک رہا تھا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تم جنت میں جا کر انکم سترون ربکم، اپنے رب کا دیدار اس طرح کرو گے جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہو. لا تضامون فی رؤیتہ، چاند کو دیکھنے میں کسی کو کوئی مشکل محسوس نہیں ہو رہی، سب کو برابر نظر آ رہا ہے. اسی طرح تم جنت میں جا کر اللہ تعالیٰ کی وجہ کریم کا دیدار کرو گے جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہو. اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی اب قیامت کے دن جنت الفردوس عطا کرے اور اپنے وجہ کریم کا دیدار نصیب فرمائے. حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی فوت ہو گئے، ان کی نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے ہم مدینہ طیبہ کے قبرستان میں گئے. اس کی قبر کھودی جا رہی تھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے گڑھے کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے، اور آپ کی آنکھوں سے اس قدر آنسو جاری تھے کہ نیچے سے زمین بھیگ گئی، مٹی گیلی ہو گئی. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے فرمایا، یا اخوانی، اے میرے ساتھیو، لمثل ھذا فاعدوا، اس جیسے گڑھے کے لیے تیاری کرو. لمثل ھذا، اس جیسے مقام کے لیے، اس منزل کے لیے تیاری کرو. یعنی کوئی موقع ایسا نہیں آپ کی زندگی میں کہ جہاں نصیحت کی جا سکتی ہو، غور و فکر کیا جا سکتا ہو، اور آپ نے اس کو اگنور کیا ہو یا اس کی طرف رہنمائی نہ کی ہو. تو انسان جب غور و فکر کرتا ہے تو یہ انسان کی ایک عقل مندی، دانش مند ہونے کی علامت ہے، اور انسان کی اس میں دنیا کی بھی بلائی ہے اور آخرت کی بھی بلائی ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت میں اضافہ ہوتا ہے، اپنے مالک کی قدرت پر یقین بڑھتا ہے انسان کا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نے جو رہنمائی فرمائی اس پر انسان کا ایمان اور یقین اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. ہمارے محترم شیخ عارف جوید صاحب کے برادر نسبتی جناب عبد المتین صاحب، وہ رات کل وفات پا گئے ہیں. آج ان کی نماز جنازہ ہے ادھر گجرانوالہ میں. تو انہوں نے دعا کے لیے اپیل کی ہے. کچھ لوگوں نے بیماروں کے لیے دعا کی اپیل کی ہے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے اور تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرمائے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين الميتين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. فاطر السماوات والارض انت ولينا في الدنيا والاخره. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. صفحے درست کر لیں.